الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کچھ بھی تم اپنی پونجی سے خرچ کرتے ہو یا جو نظر مانی ہوئی ہے اس کو پورا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر خیرات تم ظاہر کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کو دو تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بہتری ہے، اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال سے باخبر ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو جان اور مال قربان کرنے کے متعلق قرآن پاک میں بیان کی گئی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک سنا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، من یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ مفہوم ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی اور فقر کی طرف بلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اس کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، کیونکہ وہ لامتناہی خزانوں کا مالک ہے اور وسیع علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم و دانش عطا فرماتا ہے، اور جسے وہ علم و دانش اور حکمت عطا فرمائے اسے خیر کثیر ملتی ہے، اور اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کر رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، مختصر اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ موجودہ ارشاد آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ شیطان جن باتوں کو تمہارے سامنے خوبصورت، دلربا اور فائدہ مند بنا کر پیش کرتا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان یا مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ یہ مال اگر تم نے خرچ کر دیا تو تم اپنے لیے کیا کرو گے، پھر تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارے راستے میں تکلیفیں آئیں گی، تو کیا ضرورت ہے کہ اتنا جان جوکھوں سے کمایا ہوا مال تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب جان قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان تمہیں اس جان سے محبت کی طرف راغب کرتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی جان ہے، جو تمہارے بچوں کا سہارا ہے، رشتہ داروں کا سہارا ہے، تمہاری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسے اگر تم قربان کر دو گے تو کون تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرے گا، تمہارے رشتہ داروں مسکینوں کی کون دیکھ بھال کرے گا جو تم پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جو تمہیں اس قسم کا سبق دے رہا ہے یہ غلط ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست اور فقیر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 10 سے 100 اور 100 سے 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور وہ چاہے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما دے، کیونکہ وہ قدرت کا مالک ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ شیطان تو تمہیں بے حیائی کا سبق سکھا رہا ہے، یا جس نے سب کچھ تمہیں دیا، جب اس کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آیا ہے مال یا جان کا تو تم پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے زیادہ بے حیائی اور بے شرمی اور کیا ہوگی؟ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی حوالے سے تو یہ سب کچھ تمہارا چل رہا ہے، ورنہ جان کے بغیر تو تم ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتے۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ادنا عنایت کے متعلق علم عطا فرما، تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سانس روک دو۔ تھوڑی دیر کے لیے سانس روکا تو حضرت داؤد کی روح نکلنے لگی، ایک دم گھبرا گئے۔ فرمایا تم نے کبھی اس طرف خیال کیا کہ کتنی بڑی تم کو نعمت عطا ہوئی ہے؟ باقی چیزوں کی طرف دیکھتے ہو تو یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اگر اور بھی کچھ ہے تو اسی کا ہے۔ وہ زمین، آسمان، جان و مال ہر چیز کا مالک ہے، اس لیے اس کے راستے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں سبق دے رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں اس کے لیے خرچ کی ہدایت دے رہا ہے، اور جان اور مال قربان کرنے کی ہدایت تمہیں اس لیے عطا فرما رہا ہے تاکہ تم اس کے فضل، مہربانی اور مغفرت کے حقدار بن جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری جان کا محتاج ہے نہ تمہارے مال کا محتاج ہے، وہ تو خود عطا فرمانے والا ہے، لیکن وہ
یہ بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ تم اس کی مغفرت کے حقدار بن جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تاکہ تمہارے عمل سے یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی تم صادق الاعتقاد ہو اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنے والے ہو، تم واقعی مال بھی خرچ کرنے والے اور جان بھی قربان کرنے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو سب پر فوقیت دیتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے علاوہ اپنے فضل و کرم کا تمہیں حقدار بنا دینا چاہتا ہے، جس فضل و کرم کو تم سمجھ نہیں سکتے، جس کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اتنی اس کی مہربانی ہے۔ وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ان چیزوں کا مالک ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، یہ عقل اور سمجھ ان حالات کو سمجھنے کے لیے، شیطان پر غالب ہونے کے لیے، اپنے نفس پر غالب ہونے کے لیے اور باریکیوں کو سمجھنے کے لیے عطا کرتا ہے، اور جسے یہ عقل عطا فرما دیتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے سب کچھ پا لیا ہے، کیونکہ جب ہر چیز کا علم ہو گیا اور سمجھ آ گئی تو ایسا انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کہیں بھٹک نہیں سکتا، وہ تو خدا کے فضل میں داخل ہو گیا اور اسے ہر لمحہ ہر قدم پر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے برائی سے بچ گیا اور ہمیشہ کے لیے سچائی کا حقدار ہو گیا۔ اور یہ حکمت ہے، یہ دانش ہے، یہ علم ہے۔ علم یہ ہے کہ ہر چیز کا معلوم ہو جانا، کسی چیز کے معلوم ہونے کو علم کہتے ہیں۔ یہ کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ یہ روشنی سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہاں اندھیرا کر دیا جائے، بتی بجھا دی جائے، تو آپ نہ کسی چیز سے واقف ہوں گے، نہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، اس کمرے میں اور کون ہے، کہاں سے گزرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہوگی، پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن اگر روشنی ہوگی تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کون کون یہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہاں سے باہر نکلنا ہے۔ معلوم ہوا کہ روشنی کے بغیر علم ناممکن ہے۔ روشنی کیا ہے؟ روشنی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جس کے عطا ہونے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور ہر چیز علم میں آ جاتی ہے۔ اور وہ روشنی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ سراج منیر سے حاصل ہوتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہی وہ چیز ہے جو علم و دانش کی محافظ ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ علم و دانش عطا ہوتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو انسان سمجھ سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اپنا فضل و کرم اور مہربانی عطا فرمائی۔ اس چیز کو وہی سمجھ سکتے ہیں، اور وہی اس قیمتی چیز نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلاشی ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے جن ارشاد پاک کی تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اب لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے خرچ کرنے میں، ان کی نظر ماننے میں، نظر ادا کرنے میں بھی فرق ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، نظر بھی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں انہیں ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھ دینا جہاں اس کو نہیں رکھنا تھا، یعنی وہ عمل کرنا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یعنی انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں کام کیا۔ اور ایسی صورت میں اگر انہوں نے خرچ کیا یا ایسی صورت میں انہوں نے نظر پوری کی تو یہ انہوں نے ظلم کیا، اور جو ایسا ظلم کرتے ہیں وہ قیامت کے دن بالکل بے یار و مددگار ہوں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کا رسول ان پر مہربانی فرمائے گا، اور وہ وہاں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب نظر کے متعلق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ نظر یا خوف سے یا نذرانے ہدیے سے شروع سے ہی، اور خاص طور پر قرون اولیٰ میں لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے، مگر اس اچھی چیز کو شیطان نے غلط طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ انہوں نے بتوں کی نظر ماننا شروع کر دی، اور بتوں کے سامنے جا کر ان کی نظر مانتے تھے کہ ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم تم پر یہ چڑھاوا کریں گے۔ اس طرح مکہ معظمہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان پر مشرکین مکہ نے چڑھاوے لا کر چڑھانے شروع کر دیے، جس کے متعلق یہ حکم ہوا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں، مگر وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے وہ ایک ہی ہے۔
یہ اگر نظر مانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی آستانے پر خرچ کروں گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس ولی یا جس بزرگ کے مزار پر اگر کوئی نظر مانی ہے تو اس طرح مانی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بندے کے آستانے پر آ کر خرچ کروں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس بندے کو دوں گا یا اس آستانے پر خرچ کروں گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس محبوب بندے کے آستانے پر خرچ کروں گا یا یہاں یہ ضرورت پوری کروں گا، اور ایسی نظر جائز ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ طریقے سکھا رہا ہے کہ تم نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طریقے سے تم نے خرچ کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے لیے طریقے بتا رہا ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ظاہر خرچ کرو، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ثواب ضائع نہیں ہے کہ تم ظاہر خرچ کیا، لیکن اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت یہ کہ دوسرے کو راغب کرنا، ایک قسم کی تبلیغ ہے، دوسرے کو بھی سبق دینا، دوسرے کو بھی ہدایت دینا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے عمل کرنے سے تم کو دگنا ثواب ہوگا، لیکن اگر یہ خرچ خفیہ کرو گے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سے تمہارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ یا پھر اگر تم کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو گے، جو کچھ خرچ کرو گے، کوئی مصیبت اٹھاؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس حقیقت کے متعلق بہت خوبصورت فرمایا کہ نیکی اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب اس میں 3 خصلتیں ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے کرنے میں جلدی کی جائے، دوسری یہ کہ نیکی کر کے اسے حقیر سمجھا جائے، تیسری یہ کہ نیکی کر کے اسے پشیدہ رکھا جائے۔ فرمایا اگر نیکی کرنے والے نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اس نے اس نیکی کو خوشگوار بنا دیا، بہت خوبصورت بنا دی، اور اگر نیکی کر کے اسے حقیر سمجھا تو اس نے اپنی نیکی کا رتبہ بہت بلند کر دیا، بہت بڑھا دیا، اور اگر اس نے نیکی کر کے اسے خفیہ رکھا تو اس نے اس نیکی کو مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربانی کی جائے اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے تو سب سے پہلے پیش ہو کر اس کے حضور اپنی جان اور مال پیش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں توفیق ہو اس کو ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت کم ہے، مجھے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ کچھ خرچ نہ کرے، جان قربان نہ کرے، کوئی نیکی نہ کرے تو وہ بڑا مضطرب ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ قربانی کر دے، مال کی یا جان کی، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی کم کیوں کی، مجھے اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سامعین اکرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا بعد اور سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا، مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور ایسا کرنا واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور بہت بڑی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے راستے میں بہت مشکلات ہیں۔ اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، جو انسان کا دشمن ہے۔ وہ انسان کے دل میں کئی قسم کے وسوسے، شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، اور وہ دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے جو فوراً شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے اور شیطان کے ساتھ مل کر انسان کو دلائل پیش کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے۔ یہ مشکلات کس طرح حل ہو سکتی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں کہ جنہوں نے ایسے عمل کر کے دکھائے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں اور ان کو بڑا حقیر نذرانہ سمجھا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا اور اسے بھی بڑا حقیر نذرانہ سمجھا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور انہی کے متعلق یہ ارشاد پاک بھی نازل ہوا۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق نذرانہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر کا خیال تھا کہ ایک دفعہ میں حضرت بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ تو جب پیش ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر کتنا لائے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں جو کچھ بھی تھا اس کا نصف لا کر پیش کر دیا اور نصف گھر والوں کے لیے چھوڑے ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر کتنا لائے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور گھر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک نازل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح یہ قربانیاں دیں اور کس طرح وہ شیطان اور نفس کے پنجے سے آزاد ہوئے۔ بات یہ تھی کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہاں تھے،
ان لوگوں کے دلوں میں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھی، جن کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور تھے، اور اس روشنی کی وجہ سے انہیں دنیا معافیہ بہت حقیر چیز معلوم ہوتی تھی، اور ان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں نے ہمیشہ جب بھی قربانی کا وقت آیا نہ مال کی پرواہ کی نہ ہی جان کی پرواہ کی۔ محرم کا مہینہ ہے اور اس کا تعلق بھی جان کی قربانی سے ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان کی قربانی دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے لیے قربانی نہیں دی، کیونکہ یہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ پوری حکومت سے صرف 70 آدمی ٹکر نہیں لگا سکتے، اور یہ بھی ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ 70 آدمیوں میں عورتیں، بچے اور معصوم بچے بھی شامل تھے، اور ان کو جا کر میدان کارزار میں شہید کروانا بھی دنیاوی حکمت کے خلاف کام ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل و دماغ منور تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو باتیں چاہتے تھے۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ سردار کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ وہ سب سے بڑی قربانی دے، اور سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی، اور جان کی قربانی دینے والے اور بھی تھے، لیکن اس طرح قربانی دینا کہ ماں اپنے بچوں اور عورتوں کے قربان ہونا، یہ ایک ایسی قربانی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس طرح قربانی دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پورا کر دیا کہ واقعی جنت کے سرداری کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار تھے۔ دوسری یہ بات تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ میں یہ زندگی قربان کر کے بہت بڑی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ کوئی نقصان نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جان کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں؟ یہ قربان کرنے کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر ایسی لاکھوں ہزاروں جانیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائیں تب بھی تھوڑی ہیں۔ تو یہ خیال تھا کہ میں جو یہ جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو پھر میرے بچے، میری بیوی، میرے رشتہ دار کیوں محروم رہ جائیں، وہ بھی اس سعادت کو حاصل کر لیں۔ وہ بعد میں مجھے یہ نہ کہیں کہ خود تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی سعادت حاصل کر لی اور ہم کو کیوں محروم رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونا بہت بڑی بات تھی تو پھر ہمیں بھی ساتھ قربان کرانا چاہیے تھا۔ ان کے دل میں صداقت تھی۔ دوسری جماعت وہ جماعت تھی جو نسبت رسولی سے محروم تھی۔ انہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے قبول ہی نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں جو مخالفت تھی وہ پشت ہا پشت سے چلی آ رہی تھی۔ وہ سیاہی ان کے دل میں موجود تھی، وہ اندھیرا اور جہالت ان کے دل میں موجود تھا، وہ دور نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے تعلق قائم کر لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ بادشاہت کوئی چیز نہیں، خلافت کوئی چیز نہیں، دنیا کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے، کہ اس غلامی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو دونوں جہانوں کی بادشاہت مل جائے گی۔ یہ تھوڑی سی خلافت لے کر کیا کریں گے؟ چونکہ ان کے دل میں یہ مخالفت موجود تھی، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ مخالفت موجود تھی۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لی، ان کے دلوں سے مخالفت ختم ہوگی، جس طرح حضرت عمر کے دل سے مخالفت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی دل سے اختیار کی تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل و دماغ منور ہو گئے، اور پھر ایسے عاشق ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک بال بار بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس طرح حضرت بکر صدیق ہزاروں لاکھوں بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوئے، لیکن جن لوگوں کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھی، ان کے دل سے وہ مخالفت نہ نکلی، اور سال ہر سال ان کے دلوں میں جمی رہی، اور ان کی ساری نظریں بادشاہت کی طرف تھیں، خلافت کی طرف تھیں، دولت کی طرف تھیں، دنیا کی طرف تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ ہم کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ان کے دل و دماغ روشن ہوتے تو انہیں یہ معلوم ہو جاتا
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے باغ کے پھول ہیں۔ ایسے لوگوں کو تکلیف دینا، ان پر مصیبتیں لانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ اور کھلی مخالفت تھی۔ یہ بات ان کے دماغ میں کیوں نہ آئی؟ کیونکہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے انہیں دولت کی طلب تھی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں تو باقی سب ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح ہماری اولاد سے اولاد اور اولاد سے اولاد اور پھر اسی طرح بادشاہت ہم ہی میں چلی آئے گی۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ آنے والی نسلیں قیامت تک انہیں لعنت بھیجتی رہیں گی۔ حقیقت میں وہ مر گئے، وہ محروم ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور دونوں جہانوں کی دولتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو گئیں، اور دونوں جہانوں کی دولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں رکھ دیں۔ زندگی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، اور موت یزید اور اس کے سارے خاندان کو مل گئی، اس کو بھی مل گئی جس نے یزید کو مقرر کیا۔ بات یہ ہے کہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ اس دنیا میں سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ہر قدم پر نفس اور شیطان بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور نفس اور شیطان پر غالب ہونے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگوں کو جمع کر کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو آپ مختلف مصیبتیں اور تکلیفیں لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حج نہیں، اس کے لیے نوافل نہیں، اس کے لیے روزے نہیں، بلکہ اس کے لیے وہ چیز حاصل کریں جو آپ کے روزوں کو بھی قبولیت بخشے، آپ کے حج کو بھی قبولیت بخشے، جو آپ کی عبادت کو بھی قبولیت بخشے۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ حج ہے نہ روزے ہیں۔ وہ لوگ تو کلمہ پڑھتے تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جلدی کرو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرو کہ نماز قضا ہو رہی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کس کی ہے، کس کے سامنے پڑھو گے، کس کے سامنے پیش کرو گے، وہاں جا کر کتنی لعنتیں خریدو گے۔ نماز پڑھو گے یا تم لعنت خرید رہے ہو؟ نماز تو انہوں نے پڑھی جنہوں نے اپنے خون سے وضو کیا، اور جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ہمیشہ کے لیے اپنے لاشوں کو سجدے میں ڈال دیا۔ اس لیے سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں جہان میں سرخرو اور سرفراز رہیں، شیطان اور نفس سے بچ کر سلامتی ایمان سے زندگی گزاریں، تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے دلوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور دل صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ وہ سارے لوگ جو یہ قیمتی دولت چاہنے والے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان ظالم کی وجہ سے جو دل میں سیاہی ہے وہ دور ہو جائے، دل پاک ہو، صاف ہو جائیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل منور ہو جائیں، اور اس طرح دونوں جہانوں میں کامیابی کا نسخہ لے کر وہ واپس جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔